ضروریات زندگی اور ایک ہے مقصد زندگی۔ علماء نے لکھا ہے انسانی ضرورتیں 5 ہیں: کھانا پینا، کپڑا، مکان، سواری اور شادی۔ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، یہ ہماری ضرورتیں ہیں۔ اور جس طرح اللہ نے ضرورتیں رکھی ہے ان ضرورتوں کے پورا کرنے کے راستے اور طریقے بھی بتلائے۔ جب دین سیکھنے پر، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر اور جب آپ کی چال چلنے پر پڑیں گے، اللہ پاک ہمیں دین سکھائیں گے۔ پھر سامنے آئے گا کھانا کتنا ضروری، کپڑا کیسا ضروری، مکان کیسا ضروری، کیا کتنا ضروری، شادی کیسی ضروری۔ پھر ضرورتوں کے راستے کھلیں گے اور اس کے احکامات سامنے آئیں گے۔ تو عرض میں نے کیا کہ ضرورتیں ہماری 5 ہے: کھانا پینا، کپڑا، مکان، سواری اور شادی۔ اس سے انکار نہیں۔ لیکن میرے دوستو، یہ امت کی ضرورتیں ہیں، یہ امت کی زندگی کا مقصد نہیں۔ امت کی زندگی کا مقصد تو اپنے کو نبی کی چال چلانا، نبی کے غم کو غم بنانا، نبی کے کام کو کام بنانا، نبی کی فکروں کو اپنی فکروں میں لینا، نبی کے رونا کو اپنا رونا، نبی کے مسکرانے کو اپنا مسکرانا بنانا، یہ اصل امت کی ذمہ داری ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہارا وجود ہے ہی خدا کی مخلوق کی نفع رسانی کے۔ کیا ذمہ داری ہے کہ امت کے ہر طبقے کا ہر فرد اپنی راہ زندگی کے تمام شعبوں میں صحیح چلتے ہوئے عالم کی 4 سمتوں میں پھیلی ہوئی انسانیت کو صحیح راہ دکھا رہا ہو، بھلی بات کہہ رہا ہو، بری بات سے روک رہا ہو۔ یہ امت کی ذمہ داری ہے، یہ امت کی زندگی کا مقصد۔ دوسری چوک جو امت سے ہوئی ہے، جان و مال کو اپنی ملک سمجھنے کے ساتھ وہ امت میں سے مقصد زندگی اور ضروریات زندگی کی تمیز ختم ہو گئی۔ اور تیسرا جو سبب ہے امت کی اس سارے بگاڑ کا کہ تمام نبی اور تمام پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی دعوت کے واقعات پڑھ لو۔ ہر نبی کی دعوت میں جس طرح کلمہ مشترک ہے، سارے نبیوں نے کلمہ توحید ہی کی دعوت دی ہے، ایسے ہر نبی کی دعوت کے ساتھ انی لکم ناصح امین لگا ہوا کہ تمہارے سچے خیر خواہ، تمہارے دیہی خواہ نبی ہیں، ان کی تعلیمات ہیں، ان کا طرز عمل ہے اور ان کی زندگی کے اعمال کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں، امانت دار، کہ جس طرح ہر نبی اور ان کے ساتھ کا آیا ہوا دین، ان کے ساتھ کی آئی ہوئی تعلیم، ان کے ساتھ کا آیا ہوا علم، ان کے ساتھ کی آئی ہوئی شریعت اس زمانے کی امت کے لیے اسی میں ان کی خیر خواہی تھی۔ یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے لیے خیر خواہ ہیں۔ ہماری اصلی خیر خواہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے، آپ کے اتباع میں ہے، زندگی کے ہر شعبے میں، جو کہ آپ کی تعلیمات ہماری رہبری کرے گی، اسی میں ہماری دنیا آخرت کی فلاح و بہبود۔ لیکن امت جتنی دور ہوتی چلی گئی، اس نے اپنے نبی کو خیر خواہ ماننے اور نبی کی تعلیمات کو خیر خواہ سمجھنے کے بجائے نہ جانے کس کو اپنی خیر خواہی۔ اس لیے جن کی زندگی سے بہت دور، جو جانتے ہی نہیں خدا کون رسول کون، اور جن کی موتیں بے ایمانی پر قیامت کے میدان میں چیخیں گے اور چلائیں گے، یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ کہ وہ بے راہ رو انسان، وہ خدا فراموش، وہ خدا ناترس، وہ جب قیامت کا میدان قائم ہوگا اور اس وقت میں چیخیں گے اور چلائیں گے اور اپنے دانتوں سے، اپنے ہاتھ پاؤں سے کاٹنا شروع کریں گے اور یوں کہیں گے ہائے افسوس، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے نبی کو اپنا امام بنایا ہوتا، کاش میں نے نبی کی غلامی کا تاج اپنے سر پہ رکھا ہوتا، کاش میں نے نبی کی تابعداری کی ہوتی، کاش میں نبی کی چال چلا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا،
کس کی تابع داری کی، کس کا فالو کیا، کس کا رنگ و روپ اپنے میں بھرا. کاش میں ان سے دوستیاں نہ کاٹتا، کاش میں ان کی چال نہ چلتا، کاش میں ان کی معاشرت میں جیتا، کاش میں ان کی زندگی کی عادات و اطوار کا اتباع نہ کرتا. چیخیں گے، چلائیں گے، اپنے دانتوں سے اپنے ہاتھ کاٹیں گے. اب پچھتایا کیا ہوتا جب چڑیا چپ گئی تھی. اللہ نے موقع دیا ہے، اللہ ہماری تمہاری توبہ قبول فرمائے. ہمیں تمہیں جس طرح چور کو چوری سے اور بدکار کو بدکاری سے، شرابی کو شراب سے توبہ کرنی ہے، اس امت کو اجتماعی طور پر اپنے مقصد زندگی کو نہ سمجھنے، خواہشات کو ضروریات کا مقام دینے، جان و مال کو اپنی ملک سمجھ کر اپنی ہوائے نفسی اور اپنی خود غرضی کی بنیادوں پر اس پہ تصرف کرنے، اس سارے گناہ سے امت کو اجتماعی طور پر توبہ کرنی ہے. خدا مجھے بھی اس توبہ کی توفیق دے، خدا آپ کو بھی اس توبہ کی توفیق دے. ہم سارے کے سارے توبہ کر رہے ہوں اور ہر ایک اس مجمع کا ہر فرد اور جہاں آواز جا رہی ہو، ہر ایک ان تین نمونے پر آنے کی، اپنی ذاتی زندگی کو نبی کی ذاتی زندگی کے نمونے پر، اپنی مسجدوں کو مسجد نبی کے نمونے پر، اور اپنی بستیوں، اپنے فلیٹوں، اپنی بلڈنگوں، اپنے محلے، اپنے گاؤں، اپنے محلوں کو مدینے کے محلوں کی معاشرت کی بنیاد پر لانے کی نیتیں کریں، ہمتیں کریں. جس زندگی کے بنانے کا ہم سے مطالبہ ہے، بنی ہوئی زندگی لے کے آؤ. وہ مدینے والی زندگی تھی، خدا میری بھی بنائے، خدا تمہاری بھی بنائے. وہ مہاجر اور انصار کی زندگی تھی، وہ دعوت سے بھری ہوئی، وہ علم سے بھری ہوئی، تقوی اور صبر و شکر سے بھری ہوئی، قناعت اور زہد سے اور دنیا کی بے رغبتی سے بھری ہوئی. اس کا نام زندگی ہے. خدا وہ زندگی مجھے تمہیں اور پوری امت کو نصیب فرمائے، اور اس زندگی کے سیکھنے کی راہ پر عافیت کے ساتھ اپنے کرم سے ہماری دستگیری فرماتے ہوئے اللہ پاک ہمیں اس راہ پر ڈال. اس کی محنت، اس کی مشق، اس کی کوشش کے لیے یہ گاؤں گاؤں، گلی گلی، کوچا کوچا، شہر شہر، ملک ملک، اقلیم اقلیم کی یہ صدا ہے اور آوازیں ہیں. عالمی پیمانے پر اللہ ہمیں تمہیں قبول فرما لے اس محنت کے لیے. اب ہمت کر کے فرماؤ کون کون تیار.